سمو صاحب، آج کل سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں ایک بحث چھڑی ہوئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ قربانی کے موقع پہ بہت زیادہ پیسے کا ضیاع ہوتا ہے، بہت زیادہ خون بہایا جاتا ہے جانوروں کا، تو بجائے خون بہانے کے، اتنا پیسہ ضیاع کرنے کے، کسی کی بیٹی کی شادی کروا دی جائے یا کسی کی بیٹی کا جہیز بنا دیا جائے، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ بھی ایک عجیب سی بات چل رہی ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا، ماشاءاللہ اچھا آپ کو سوال ہے، آپ نے اچھی توجہ دلوائی ہے۔ تو اس کا جواب الحمدللہ ہمارے حضرات بھی 2-3 سالوں سے بڑے مضبوط طریقے سے دے رہے ہیں سوشل میڈیا پہ۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، اس کی ایک سادہ سی مثال لے لیں کہ اگر آپ ایک نوکر رکھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ آپ نے ہمارے گھر میں اللہ اکبر دیکھیں میں نے جالے بھی اتار دیے، وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کے گھر میں رنگ بھی کر دیا۔ آپ کہتے ہیں بھائی تجھے رکھا ہے میں نے کھانا پکانے کے لیے، مجھے کھانا چاہیے جو تیرے ذمہ کام تھا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قربانی واجب کی ہے کہ جتنے بھی سوالات ہیں فضول ہیں، جو چیز ذمے میں واجب ہے اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں ہم سے سوال کریں گے۔ تو قربانی واجب ہے تو قربانی ادا کرنی ہے۔ باقی رہی بات کہ یہ کہنا کہ جی اور یہ کام کر لیا جائیں، بھائی دنیا میں اور بھی اتنے کام ہیں، ان کو بند کر کے جو اس پہ پیسہ لگ رہا ہے، ان پیسوں سے کیوں نہیں غریبوں کی شادی کر دی جاتی؟ آج فلموں پہ، VCR، ان تمام بیہودہ چیزوں پہ جو اتنا پیسہ لگایا جا رہا ہے، آج موبائلوں کی خرید و فروخت ہے، ٹی وی لیا جاتا ہے، آپ ان چیزوں کو ختم کریں اور بچیوں کی شادیاں کر دیں۔ تو وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں، ایک دین کا کام اور اہم کام لوگ رکواتے ہیں۔ اور آپ نے یہ کہا کہ خون بہایا جاتا ہے، تو یاد رکھیے کہ جس چیز کی طرف لوگوں کا رجحان بڑھ جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں رکھ دیتے ہیں۔ اگر اس کا خون بڑھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ دیکھ لیجیے آج تک کمی بھی نہیں ہوئی، اتنے ہی جانور بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان میں برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ آخری سوال مفتی صاحب میرا یہ ہوگا آپ سے کہ کیا قربانی نماز یعنی کہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر سکتے ہیں؟ جی، ہمارے بعض لوگ ایسے کرتے ہیں، وہ قربانی پہلے کرتے ہیں، عید کی نماز بعد میں پڑھتے ہیں۔ تو اگر قرآن میں دیکھ لینا تو ہمیں بڑا آسان سا جواب مل رہا ہے۔ 2 جگہ ہے، ایک 8ویں سپارے میں ہے اور ایک آخری 30ویں سپارے میں۔ 8ویں سپارے میں اللہ نے فرمایا ان صلاتی و نسکی، میری نماز میری قربانی۔ معلوم ہوا کہ اللہ نے نماز کا ذکر پہلے کیا، قربانی بعد میں ہے۔ معلوم ہوا کہ عید کی نماز پہلے۔ اور دوسری بات سورۃ الکوثر، آسان سی سورت ہر بندے کو یاد ہے، فصلی لربک وانحر، اے پیغمبر اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ فقہا فرماتے ہیں کہ یہاں سے بھی معلوم ہوا عید کی نماز پہلے قربانی بعد میں ہے۔ ایک صحابی نے وہ عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی، حضور سے آگے مسئلہ پوچھا، یا رسول اللہ میں نے تو قربانی کر لی۔ آپ نے فرمایا تو نے اپنے گھر والوں کے لیے اکرام کیا، ان کے لیے گوشت تیار کیا ہے، قربانی نہیں ہوئی، قربانی دوبارہ ادا کر۔ تو اگر کوئی پہلے کر لیتا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ سمو صاحب میرا سب سے اہم اور آخری سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کیسے ہوا کرتی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی والے دن کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قربانی تھی، وہ جانور کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی احتیاط فرمایا کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو جانور ہیں ان کو خوب دیکھ بھال کے لیا کرو، اللہ کے راستے میں اللہ کے نام پہ ذبح کرنا ہے، تو اس لیے اس کے اندر اتنی ہی خیال اور اتنے ہی احتیاط کرنی چاہیے کہ اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو۔ یہ بھی یاد رکھیں، بعض چیزیں جانور کے اندر وہ عیب نہیں ہوا کرتا، وہ مسئلہ تو بن جاتا ہے، لیکن آج کے دور میں وہ خوبصورتی ہے۔ ہر ایسا نقص جانور کا جو اس کے اندر حسن پیدا کر دے تو اس کی قربانی ٹھیک ہے، اور جس جانور کے اندر عیب پیدا کر دے کوئی برائی تو اس کی قربانی ٹھیک نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ سینگ، آج کل یہ رواج ہے کہ جس کا سینگ کٹا ہو تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ تو اگر کسی جانور کا سینگ کا خول ٹوٹ جائے تو اس کی قربانی ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح جانوروں کے اندر یہ بھی دیکھ لیں کہ ان کی عمریں پوری ہونی چاہیے، تو اگر عمر پوری نہیں تو قربانی ٹھیک نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ اس میں آپ کو بتلاتا چلے جائیں کہ ہمارے لوگ چونکہ وہ حصے ڈالتے ہیں تو اس کے لیے 2 چیزیں دیکھ لیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جتنے بھی شریک ہیں ان سب کی نیتیں درست ہوں۔
سب کی نیت اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنا ہو۔ دوسری چیز یہ ہے سب کا عقیدہ درست ہو، اگر عقیدہ خراب ہے تو قربانی سب کی خراب ہے۔ صاحب آخری سوال میرا آپ سے یہ ہوگا کہ قربانی کا جو جانور ہے اس کی کم سے کم عمر کتنی ہونی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ کتنی ہونی چاہیے؟ جی زیادہ سے زیادہ کتنی بھی ہو جائے، کم سے کم بات یہ ہے کہ جو اونٹ ہے اس کے لیے 5 سال کا ہونا ضروری ہے، اگر ایک دن بھی کم ہے تو اس کی قربانی ٹھیک نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو گائے اور بھینس ہے ان کی قربانیاں بھی درست ہیں، اور ان کے لیے شرط ہے کہ 2.5 سال کا ہونا ضروری ہے، 2 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بکری، بھیڑ اور دمبا ان کے لیے ضروری ہے کہ 1 سال کا ہو۔ البتہ بھیڑ اور دمبے کے بارے میں حدیث شریف کے اندر ایک لفظ بولا گیا ہے جزع، کہتے ہیں کہ جزع ایسے جانوروں کو کہتے ہیں جو 6 ماہ کا ہو۔ اگر یہ بھیڑ اور دمبا 6 ماہ کا ہو اور اچھا خاصا موٹا تازہ ہو تو اس کی قربانی بھی درست ہے۔ البتہ ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ جانور دوندہ ہے یا نہیں ہے، تو یاد رکھنا دوندہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ دوندہ ہونا ایک علامت ہے، دندہ ہے، چوکا ہے، چھکا ہے، یہ جو ہماری دیہاتی اصطلاحات ہیں یہ صرف ایک علامتیں ہیں، حقیقی چیز ہے عمر۔ اگر میرے گھر کا جانور ہے اور اس کی عمر پوری ہو چکی ہے مگر دندہ نہیں ہے تو اس کی قربانی ٹھیک ہے۔ جیسا کہ ناظرین آپ نے دیکھا ہے کہ ذو الحجہ کے مہینے کی فضیلت مفتی صاحب نے بڑے ہی آسان الفاظ میں آپ کے سامنے بیان فرمائی اور قربانی کے مسائل بڑے کھول کے آپ کے سامنے بیان فرمائے۔ تو اللہ پاک ہمیں ان پر سن کر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔